والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گنہگار امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم تاجدار حسینہ ماہ جمیلہ سرور قلب و سینہ تتمہ دوراں نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صد ذی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اسٹیج پہ جلوہ افروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات بالخصوص مسند صدارت پہ جلوہ افروز میری جماعت کا معتبر نام برادر اکبر حضرت علامہ پیر سید شاہد نعیم صاحب زیدہ مجدہ حضرت امیر قریش جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صحن حرم میں سو رہا تھا، میں نے عجب خواب دیکھا، گھبرا کر کے بیدار ہوا، میری زلفیں بکھری ہوئی تھی اور میرا کمبل میرے کندھوں پہ لٹک رہا تھا۔ میں فوراً ہی کاہنہ کے پاس چلا گیا، اس نے میری پریشان کیفیت دیکھی کہ امیر قریش کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، اس کا کمبل اس کے شانوں پہ لٹک رہا ہے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت یہ آپ نے اپنی کیسی کیفیت بنا رکھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ صحن حرم میں جب میں سو رہا تھا تو میں نے عجب خواب دیکھا کہ ایک درخت صحن حرم میں نمودار ہوا اور اس کی بلندی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی آواز تھوڑی کلیئر کریں، پلٹ کے نہ آئے دوبارہ۔ فرماتے ہیں کہ صحن حرم میں سو رہا تھا، میں نے عجب خواب دیکھا کہ ایک درخت صحن حرم میں نمودار ہوا اور اس کی بلندی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، کچھ لوگ اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں اور کچھ کلہاڑا لے کر کے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب کلہاڑے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو آسمان سے خوبرو نوجوان اترتے ہیں اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب بیان کیا تو کاہنہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور اس کے چہرے پہ زردی نے آ کر کے ڈیرا جما لیا۔ میں نے کہا خواب میں نے دیکھا ہے اور پریشانی کی کیفیت تیری بن گئی، تو اس نے کہا امیر قریش اگر تو سچ کہتا ہے
تو پھر میں تجھے بشارت دیتی ہوں ان قریب تیری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو رب کی طرف سے نیا دین لے کر آئے گا اور اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز وہ صحن حرم سے کرے گا۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ عجب سی چمک میری آنکھوں میں ابھرنے لگی کہ بابرکت بیٹا میری اولاد سے پیدا ہوگا۔ فرماتے میں نے جلدی پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس درخت کی بلندی جو میں نے آسمان تک دیکھی ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہنا نے بتایا کہ امیر قریش تجھے مبارک ہو، اس کا تذکرہ صرف زمین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آسمانوں سے ہوتا ہوا لامکان تک، اور لامکان سے لے کر کعبہ قوسین کی وادیوں تک اسی پیارے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو فرصت ملے تو چلو میرے ساتھ بریلی میں، آج بھی آواز آ رہی ہے میرے امام کی کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان، کہا سارے کا سارا جہان ذکر رسول کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور پوری دنیا معطر ہے میرے رسول کے تذکرہ دل نواز کے ساتھ۔ یار تذکرہ زمین پہ تو رہا زمین پہ، آسمان تک کیوں نہ جائے گا؟ رب العالمین نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا ہے۔ اچھا، حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ میرے لبوں پہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا مجھے یہ بھی بتا پھر اس کی شاخیں جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہنا نے بتایا کہ امیر قریش اس کی تبلیغ کا مرکز صحن حرم ہوگا، لیکن اس کی سرداری اور اس کی عظمت کے پرچم مشرق سے لے کر مغرب تک لہرا رہے ہوں گے۔ اور پھر حضرت امیر قریش فرماتے میرا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے گلاب کا پھول اپنی پتیاں بکھیرتا ہے۔ میں نے کہا پھر کہنا یہ بھی مجھے بتا اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے لوگ جو میں نے دیکھے ہیں ان لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو کہنا نے کہا کہ امیر قریش شاخوں سے چمٹے ہوئے لوگوں سے مراد اس کے صحابہ ہوں گے۔ چمٹے ہوئے لوگوں میں نام صدیق اکبر کا آئے گا، اس کی شاخوں کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگوں میں نام فاروق اعظم کا آئے گا، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگوں میں نام عثمان غنی کا آئے گا، کہا چمٹے ہوئے لوگوں میں نام علی شیر خدا کا بھی آئے گا، کہا چمٹے ہوئے لوگ جو تو نے دیکھے ہیں ان میں ایک چہرہ حضرت امام حسن کا بھی ہوگا، ایک چہرہ حضرت امام حسین کا بھی ہوگا، ابو عبد المطلب ان چمٹے ہوئے لوگوں میں نام جناب ابو ہریرہ کا بھی آئے گا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ شکر کی کیفیت پیدا ہونے لگی، ایسا بابرکت بیٹا میری اولاد سے پیدا ہوگا۔ پھر میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے بابرکت بیٹے کو جو کلہاڑا لے کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے مراد کون ہے؟ تو کہنا نے کہا کہ نقصان پہنچانے والوں میں نام ابو لہب کا آئے گا۔ حضرت امیر قریش کیا فرماتے ہیں کہ میرے لبوں سے مسکراہٹ مفقود ہونے لگی، آنکھوں کی چمک گم ہونے لگی اور طبیعت مغموم ہونے لگی، دل کے اندر پریشانی کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ تو اس نے میرے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کے کہا امیر قریش پریشان نہ ہو، اگر ابو لہب آگے بڑھے گا نا تو تبت یدا ابی لہب و تب کا تازیانہ بھی ابو لہب پہ برسایا جائے گا۔ کاٹنے والوں میں نام ابو جہل کا بھی آئے گا، عتبہ عتیبہ کا بھی آئے گا۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ طبیعت مغموم تھی، اس نے کہا کہ امیر قریش پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر وہ لوگ کاٹنے کے لیے آگے بڑھیں گے نا تو آسمان سے جو لوگ اتر رہے ہیں تو جانتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو اس نے بتایا امیر قریش اترنے والے لوگوں میں نام جبریل امین کا بھی آئے گا، نام میکائیل کا بھی آئے گا، اترنے والے لوگوں میں اسرافیل بھی ہوگا۔ کہا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو رب اس کی حفاظت پہ مامور کر کے فرمائے گا واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر تو نے پریشان نہیں ہونا، تیرا رب تیری حفاظت فرمائے گا، رب اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے گا۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ پھر میری زندگی کی صبح بھی انتظار رسول میں گزرنے لگی، میری رات کے لمحات بھی انتظار رسول میں گزرنے لگے،
دوپہر کے وقت بھی حضور کے انتظار میں، شام کے وقت بھی حضور کے انتظار میں۔ شب ہجر کی سختیاں تو کوئی اسے جا کر پوچھے، شب ہجر کی سختیاں تو کوئی اسے جا کر پوچھے، صبح ہو گئی جسے تیری راہ تکتے تکتے۔ کبھی جناب ابو طالب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مجھے لگتا ہے میرا باپ برکت بیٹا یہی ہے، لیکن وہ کیا لکھا ہے کسی نے، میری یہ خلوتیں کئی بار بس کر اجڑ گئیں، میری یہ خلوتیں کئی بار بس کر اجڑ گئیں، مجھے بارہا گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہتے کہ صبح بھی انتظار رسول میں اور شام بھی انتظار رسول میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک صبح تھی جب میں طواف کعبہ میں مشغول تھا۔ یار صبح کا وقت تو ویسے ہی بڑا سہانا ہوتا ہے، بڑا حسین ہوتا ہے۔ جو صبح سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت رب کی رحمتیں کیسے چھما چھم برسا کرتی ہیں۔ یار وہ بدبخت کیا جانے جو 8 بجے سویا ہوا اٹھتا ہے اور پھر جو ہے وہ ناشتے کی دکان پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت کی برکتیں تو وہی جانتا ہے نا جس کو رب تعالیٰ نے جو ہے وہ سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں سحری کا وقت تھا، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، میں نے ایک عجب منظر دیکھا کہ ستارے آسمان کو چھوڑ کے زمین کے قریب آ رہے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص میں لکھا ہے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج میں لکھا ہے اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ ستارے آسمان کو چھوڑ کے زمین کے قریب آ رہے تھے۔ کعبۃ اللہ باب مروہ کی طرف جھک رہا تھا اور کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت منہ کے بل زمین کے اوپر گر رہے تھے۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کہیں قیامت کا منظر تو نہیں ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، کہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں اور یہ پہاڑ چلنے لگے، کہیں قیامت کا منظر تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں بتوں کو پکڑ کے سیدھا کرتا، بت پھر زمین پہ گر جاتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی تیز تیز قدم اٹھا کے طواف کعبہ کی تکمیل کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا باب مروہ سے ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور میرے دامن کو کھینچ کے کہا امیر قریش تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے مرحوم بیٹے کے گھر میں ایک بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ بت یوں ہی زمین پہ نہیں آ رہے۔ حضرت اقبال کا انداز بڑا حسین ہے، کلندر لاہوری کی آج بھی آواز آتی ہے کہ کس کی حیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ اور حضرت اقبال کا انداز جتنا حسین ہے اس سے بڑھ کر ایک مجذوب کا انداز حسین ہے۔ وہ مجذوب کہتا ہے یار بت کیسے کھڑے رہ سکتے تھے، جبریل امین تو ترانہ پڑھ رہے تھے، جا الحق وزہق الباطل، لوگوں میرا پیغمبر حق بن کے آیا، یہ تو باطل تھے، ان کو تو بھاگنا ہی تھا نا۔ اور پھر کعبۃ اللہ امیر قریش فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ باب مروہ کی طرف نہیں بلکہ آمنہ کے گھر کو سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو فرصت ملے تو بریلی سے آج بھی میرے امام کی آواز آتی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں ستارے زمین کے قریب نہیں، میں سمجھ گیا یہ آمنہ کی چھت کو چومنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا حضرت امیر قریش فرماتے ہیں میں تیز تیز قدم اٹھا کے باب مروہ سے گزر کے آمنہ کی کٹیا کی طرف جانے لگا۔ یار وہ منظر بھی بڑا حسین ہے، جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے نا وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کی آنکھوں کو نصیب فرمائے۔ یار میں جب باب مروہ سے صفا مروہ کی تکمیل کر کے باہر جھانکا نا تو سامنے ایک جو ہے وہ مکان ہے، وہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ جمع کیوں ہوئے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ لائبریری ہے اور یہاں پہ کتب پڑی ہوئی ہیں۔ تو میں شش در ہوا، سوچنے پہ مجبور ہوا کہ وہ لوگ جو اپنے نام کی جگہ اپنے انگوٹھے کا نشان لگاتے ہیں وہ عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ خیر تجسس کے اندر میں تھوڑا آگے بڑھا تو وہاں سے خوشبوؤں کے حلے آنے لگے اور وہاں سے محبت اور پیار کی خوشبو آنے لگی، اور میں نے وہاں پہ پھر رک کر کے پوچھا بھئی یہاں پہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنے لوگ جمع ہے؟ کسی عاشق نے ہولے سے میرے کان میں کہا پگلے تجھے نہیں پتا یہ وہی جگہ ہے جہاں 14 صدیاں قبل آمنہ کے گھر میں محمد عربی آئے تھے۔
یہاں پہ رسول اللہ کی آمد ہوئی تھی. یار آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں, آج بھی خوشبوئے رسول تمہیں وہاں سے آئے گی. یار یہ تو حضور کا گھر ہے نا, جائے ولادت, لیکن ظہوری صاحب نے حد کر دی. کہا یار تم حضور کے گھر کی بات کرتے ہو, اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہی کہتا ہوں مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں. بھئی ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. کہا ہم تو جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں سرکار کے جلوے نظر آتے ہیں. اچھا پھر حضرت امیر قریش فرماتے میں دوڑ کر گیا نا, تو حضرت آمنہ اپنی کہانی بھی بیان کر رہی تھی. اس کو سیرت نگاروں نے, سب سیرت نگاروں نے لکھا ہے. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب یہ پیارا میرے پیٹ میں آیا تھا نا, تو میں اگر جو ہے وہ سخت زمین پہ قدم رکھتی تو میرے قدموں کی وجہ سے سخت زمین بھی پگھل جایا کرتی تھی, نرم ہو جاتی تھی. یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحن حرم میں لگا ہوا پتھر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا. آپ ذرا قریب ہو کے دیکھیں نا تو شیشے کے اندر سے ایک پتھر نظر آتا ہے جس پہ کسی کے قدم کے نشان ہیں. آپ وہاں پہ رک کر کے پوچھے بھئی یہ کون سا پتھر ہے, کس کے قدم کے نشان ہے, تو آپ کو آواز آئے گی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پہلے یہاں پہ اپنی پیشانی جھکا. مالک کیوں؟ کہا یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ میرے یار خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں. یار اگر پتھر پہ ابراہیم کے قدم آئے تو وہ پگھل جاتا ہے, اگر اس عورت کے قدم سخت زمین پہ آئے جس کے پیٹ میں امام الانبیاء پل رہا ہے, مجھے بتاؤ پھر کیفیت کیا ہوگی. فرماتی ہیں اگر سورج کی تپش زیادہ ہوتی نا تو آسمان سے بادل آ کے میرے سر پہ سایہ کیا کرتا تھا, اور کنویں پہ جب پانی بھرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو ساری خواتین رسی کے ساتھ اور ڈول کے ساتھ پانی نکالتی. جب میں کھڑی ہوتی نا تو کنویں کا پانی ابل کے کناروں تک آ جاتا تھا. آمینہ تیری گود میں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں, تجھے تو رسی اور ڈول کھینچنے کی زحمت ہی نہیں ہونی چاہیے نا. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی جب میں رات بستر پہ آ کے لیٹتی تو حسین چہرے والا دراز قد و قامت کا مالک میری خواب میں آ کے کہتا آمنہ تو جانتی ہے تیری گود میں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں. فرماتی کبھی کوئی آ کے کہتا آمنہ تو جانتی ہے تیری گود میں قائد المرسلین تشریف لانے والے ہیں, اور کوئی خواب میں آ کے کہتا آمنہ جانتی ہے تیری گود میں خاتم المرسلین تشریف لانے والے ہیں, مجھے مبارک بات دیتے رہے. میں آگے بڑھ کے دامن تھام کے سلام کر کے نگاہیں جھکا کے نام پوچھتی حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیے. کوئی مسکرا کے کہتا آمنہ میں ساری کائنات کا نقطۂ آغاز ہوں, ابو البشر ہوں, زمانے والے مجھے آدم صفی اللہ کے نام سے جانتے ہیں. کوئی کہتا کہ مجھے ثانی آدم کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور لوگ مجھے نجیح اللہ کہتے ہیں. کوئی کہتا میں نعرے نمرود سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہوں, زمانے والے مجھے اللہ کے خلیل کے نام سے جانتے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کوئی آ کے کہتا کہ میں سر طور رب سے ہم کلام ہوتا ہوں, زمانے والے مجھے کلیم اللہ کے نام سے جانتے ہیں. کوئی کہتا آمنہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتا ہوں, زمانے والے مجھے روح اللہ کے نام سے جانتے ہیں. اتنے متبرک پیغمبر میرے پیغمبر کی والدہ کو بشارت دینے کے لیے تشریف لاتے رہے. سیدہ آمنہ فرماتی جب ولادت کا وقت آیا نا تو مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا, ہاں اللہ کی رحمت کی چادر نے مجھے اپنے اندر ڈانپ لیا, اور جب میری آنکھ کھلی نا تو میرے اردا گرد دراز قد و قامت کی خواتین کھڑی تھیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ عبد مناف کی بیٹیاں ہیں. اچھا یار عبد مناف کی قبر پہ حاضر ہونا تو آج بھی خون رسول کی خوشبو آتی ہے. جب میں مکہ شریف میں حاضر ہوا تو جنت المعلا کے جنگلے کے ساتھ ایک عربی نوجوان کھلنڈرا سا اپنی گاڑی سے اترا اور جنگلے کے ساتھ لپٹ گیا اور کچھ پڑھنے لگا. تو میں نے کہا کہ یہاں پہ بھئی کیا ہے؟ اس نے کہا ام المومنین. میں نے کہا کون سی ام المومنین؟ کہتا خدیجہ الکبریٰ. میں نے کہا کہاں پہ؟ کہ تحت الشجرہ, وہ درخت کے نیچے جو قبر ہے نا وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے. یار شوق کھینچ کر کے وہاں تک لے گیا. یار اس عورت کی قبر کی زیارت کرو جس نے ساری محبتیں حضور کے نام پہ قربان کر دی, اپنی ساری وفائیں حضور کے نام پہ قربان کر دی. جب میں وہاں پہ گیا نا تو کچھ عراقی لوگ وہاں پہ جمع تھے پہلے سے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اکیلا پاکستانی ہے تو تعارف کے بعد تو جب میں نے بتایا کہ میں فاطمی ہوں تو اٹھ کر کے اس نے میرے ماتھے کو بوسہ دیا
اور پھر مجھے چار دیواری کے قریب کر کے کہنے لگا ہاذی زوجتی رسول، کہا یہ رسول اللہ کی زوجہ کی قبر ہے، اور پھر آگے اشارہ کر کے کہا ہاذا ام رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب کی قبر ہے، اور پھر اس نے کہا ہاذا جد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب کی قبر ہے، اور پھر کہا ہاذا جد جد رسول اللہ، یہ حضور کے جد امجد جناب عبد مناف کی قبر ہے۔ یار عبد المطلب ابو طالب کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں تو آج بھی آواز آتی ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو حضور کی پشت کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا کے یہ قصیدہ پڑھا جاتا تھا کہ میرا یہ گوری رنگت والا بیٹا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے ہیں اور بارش جوم کر آتی ہے جس کے رخساروں کو چومنے کے لیے، آج بھی وہاں سے وفائے رسول کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ عبد مناف کی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو ایک نے مسکرا کے کہا آمنہ زمانے والے مجھے حضرت حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری خاتون نے ہنس کے کہا آمنہ رب نے میری طہارت کے قصیدے اپنے کلام میں پڑھے ہیں، مجھے زمانے والے مریم کے نام سے جانتے ہیں۔ تیسری نے کہا کہ آمنہ قیامت کے میدان میں جنت کے اندر جب سارے لوگ چلے جائیں گے تو تیرے پیدا ہونے والے بیٹے کے نکاح کے در آنے والی میں خاتون ہوں، زمانے والے مجھے آسیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنی پکیزہ خواتین میرے پیغمبر کی والدہ کی خدمت پہ معمور ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے آنکھ کھولی تو میری گود میں ایک چاند کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور جس کی آمد سے اتنا نور برس رہا تھا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ فرماتی ہے کہ اپنی کٹیا کے اندر بیٹھ کے میں نے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر میرے پیغمبر کی والدہ مکے سے ملک شام کے محلات دیکھ سکتی ہیں، مکے سے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ سکتی ہیں، تو کیا میرے پیغمبر گنبد خضرا سے امتیوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتے اور اپنی امتیوں کو درود و سلام سماعت نہیں کر سکتے؟ آج تو لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھ کے عقیدے بنا لیے نا کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، اور پگلے تو کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا۔ ہم فقیروں سے پوچھ کے دیکھ، ہم گلی گلی دہائی دے رہے ہیں کہ امتی فریاد جو کرے حال زار میں، امتی فریاد جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ پیارا میری گود میں آیا، اور حضرت امیر قریش فرماتے ہیں جب میں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو یہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اچھا یہ چاند سے زیادہ حسین آپ کی سبحان اللہ کشید کرنے کے لیے نہیں کہا، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل اوچاٹ ہوا، طبیعت مغموم ہوئی اور میرے دل کا سکون لٹنے لگا، تو میں نے اپنے بستر کو چھوڑا اور در رسول پہ حاضر ہوا۔ یا جب کہیں سے سکون کی دولت نہیں نہ ملتی، یا در رسول سے سکون ملا کرتا ہے یا ذکر رسول سے سکون ملا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں در رسول پہ حاضر ہوا تو منظر ہی عجیب تھا، مسجد نبوی کا صحن تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ نے سرخ رنگ کی داری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یار کیا منظر ہوگا جب مسجد نبوی کے صحن میں رسول اللہ جلوہ فراز ہوں گے۔ آج جنہوں نے مسجد نبوی کا ماحول دیکھا وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد جب آپ کی گاڑی گھومتی ہے نا، کبھی مدینے کے پہاڑ نظر آتے ہیں، کبھی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، اور جب پہاڑ نظر آتے ہیں تو دل میں بات آتی ہے ممکن ہے اس پہاڑ پہ میرے رسول کی نگاہ پڑی ہو، اور جب مسجد کے مینار نظر آتے ہیں تو خیال آتا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، بھئی اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مینار نظر آئے تو منظر عجیب ہوتا ہے۔ یار کیفیت کیا ہوتی ہوگی جب محمد کے گنبد پہ نظر پڑتی ہے؟ یار آج رسول اللہ کے گنبد پہ نظر پڑے تو کیفیت بدل جاتی ہے، اس وقت کیا لطف ہوگا جب مسجد نبوی کے صحن میں خود رسول اللہ کا چہرہ ہوگا، اللہ کے پیغمبر خود جلوہ فراز ہوں گے۔ حضرت جابر کہتے حضور آرام فرما تھے، دل میں بات آئی، جابر آج فیصلہ کرو آسمان کا چاند زیادہ سونا ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ انظر الی القمر، ایک نگاہ اٹھا کے میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، دوسری نگاہ جھکا کے میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھتا، تو میرے دل میں بات آئی کہ جیسے آسمان کا چاند حسین ہے ویسے مدینے کا چاند بھی حسین ہے۔ لیکن عشق نے جھنجھوڑ کے کہا جابر چاند کو دے تشبیہ ان سے
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اچھا حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھئے جابر کیا فیصلہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند بھی محمد کے قدموں کی خیرات لے کے چمک رہا ہے۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے نا، آج پوچھ کے دیکھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی تم تو حضور کی گود میں پلے ہو نا، حضور کے لعاب سے تم نے گڑتی پائی ہے، بتاؤ تم نے حضور کو کیسا دیکھا؟ آپ نے گفتگو ہی نہیں کی، آپ نے حد کر دی، فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم حضور جیسا حسینہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی حضور کے بعد دیکھا ہے۔ اگر یہ حضرت علی کا انداز مشکل ہونا اور عربی کا انداز ہے تو بھی پنجابی کے انداز میں سادہ لفظوں میں کہنا دوں، کہا خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد رب نے قلم توڑ دیتا۔ آج بھی سرہند سے میرے مجدد کی آواز آتی ہے، مثل او در عالم امکا متصور نیست، کعبہ حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آئے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ مکروہ سوچ ہے، اگر خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ کہا مثل او در عالم امکا متصور نیست، اگر حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور حسان بن ثابت نے حد کر دی، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ نہ کوئی کہہ لے کہ جابر تو مدینے میں رہا تیری آنکھ کیسے دیکھتی؟ آپ نے حد ہی کر دی، آپ نے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضرت میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین دوبارہ جنم ہی نہیں دیا۔ پھر کہا ماں جنم کیسے دیتی؟ رب نے آپ جیسا حسین دوبارہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے حد کر دی، آپ نے فرمایا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، حضرت اللہ نے تو آپ کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، اور کہا ایسے پیدا کیا جیسے حضور آپ کی چاہت تھی۔ اور بریلی سے آج بھی آواز آتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ فرمایا جہاں پہ پھول ہوتا ہے وہاں پہ کانٹا بھی ہوتا ہے، جہاں پہ شمع جلتی ہے وہاں پہ دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن میرے رسول ایسی شمع رسالت ہے جہاں پہ روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، دھوئے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور کہا ایسے پھول ہے جہاں پہ خوشبو ہی خوشبو ہے، کانٹے کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، ابو ہریرہ تم تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے نا، بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو حضرت جناب ابو ہریرہ نے حد کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ۔ اچھا یہ عربی کا انداز اتنا حسین ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، بھئی جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے سورج آسمان کو چھوڑ کے حضور کی پیشانی میں اتر آیا ہے۔ اگر ابو ہریرہ کا انداز مشکل ہو تو پھر گولڈے کے تاجدار کا لہجہ ادھار لے لیتے ہیں۔ آپ نے وہی ابو ہریرہ کے لفظوں کا ترجمہ کیا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، اور پیر مہر علی نے کیا کہا؟ مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ کالی زلفت اکھ مستانی ہے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے جی کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پھل جاوے۔ کہا می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے سائم ادھری قبلہ بنیو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ اچھا پھر کہا کالی زلفت اکھ مخمور اکھیں ہن مد بریاں، آگے بڑا کچھ کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ طویل کہنے کے بعد آخر میں یہی کہنا پڑا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ اچھا یار حضرت انس سے پوچھ دیتے ہیں، انس 10 سال تم حضور کے پاس رہے ہو، بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو انہوں نے تین جملے کہے، حضور کی سیرت بھی بیان کی، حضور کی صورت بھی بیان کی۔
حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس اجود الناس اسجع الناس۔ علماء ان لفظوں کا حسن جانتے ہیں کہ احسن کیا ہے، اجود کیا ہے اور اسجع کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھو کیا کہا کہ احسن الناس اجود الناس اسجع الناس۔ حضرت انس کہتے ہیں اگر کائنات میں سب سے زیادہ سخی دیکھنا ہے تو محمد عربی کا دروازہ دیکھ لو، اور کہا کہ اسجع الناس کائنات میں سب سے زیادہ بہادر دیکھنا ہے تو محمد عربی کا چہرہ دیکھ لو۔ احسن الناس اگر کائنات میں سب سے زیادہ سونا دیکھنا ہے تو محمد عربی کا رخ دیکھ لو آ کر کے۔ کہا ساری کائنات سے حسین بھی حضور ہیں، بہادر بھی حضور ہیں، اور ساری کائنات سے زیادہ سخی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا بھی دیکھیے جب رسول کریم علیہ السلام کے دادا فرماتے ہیں کہ چاند سے زیادہ بیٹا میں نے دیکھا کہ آمنہ کی گود میں ہے، اور پھر جو قریب لوگ ہیں صحابیات، قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ مختون پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، اور آپ کی زلفیں سوری ہوئی ہے، آپ مغسول پیدا ہوئے، آپ کو سبز رنگ کے ریشمی غلاف کے اندر لپیٹا گیا تھا، اور بھی فرماتے ہیں کیفیت ایسے بن گئی جیسے کہ تم سجدہ کرتے ہو۔ کہا سجدے کی کیفیت کے اندر رسول کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور کے مبارک لب جنبش کر رہے تھے، اور آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ یار اگر تم رات کے اس وقت تک اپنے بستروں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے میلاد میں آئے ہو نا تو رسول اللہ کی محبتیں بھی سنو ذرا۔ آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اے اللہ میری امت کمزور ہے، اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دینا۔ اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دینا۔ اے اللہ میری امت کمزور ہے، مجھے امت کے معاملے میں پریشان نہ کرنا۔ اچھا بھی دیکھیے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بارے میں اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو محمد اپنی قبر میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یار اگر کانٹا امتی کو چبھے تو رسول اللہ تکلیف محسوس کریں۔ یار مجھے بتاؤ پھر وہ شخص کیسے رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہوگا جو رسول اللہ کی امت کا گریبان پکڑتا ہے، پگڑیاں اچھالتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، اور اس کا حق ضبط کر لیتا ہے اور اس کا دل دکھاتا ہے۔ میرے پیغمبر کی آواز تو آتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ لوگوں سنو میرے ساتھ اسی کا تعلق ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر میں گالیاں بھی دیتا ہوں مسلمانوں کو، ان کے دل بھی دکھاتا ہوں، پگڑیاں بھی اچھالتا ہوں، ان کے گریباں بھی پھاڑتا ہوں، اور پھر میں رسول اللہ کا عاشق بھی ہوتا ہوں، رسول اللہ کا محب بھی ہوتا ہوں، آپ کی شفاعت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ یار یہ نفس کا دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ یار میرے رسول کی شفقت تو سنیے، آپ دیکھتے ہیں کہ بدر کے اندر لوگوں نے کتنی اذیتیں پہنچائیں، مکے کے اندر جن لوگوں نے، وہ سارے کے سارے بدر میں موجود تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جو ان کے قیدی حضور کی گرفت میں تھے تو ان کو مسجد نبوی کے سین میں ہاتھ باندھ کے چھوڑ دیا گیا نا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جب میں سحری کے وقت مسجد میں حاضر ہوا نا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشانی کی کیفیت میں مسجد نبوی کے صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا بندہ نواز اس وقت یہ پریشانی کی کیفیت؟ تو آپ نے فرمایا بلال یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے عرض کیا بندہ نواز جیسے آپ کا حکم، لیکن ڈھیلی کرنے کی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا یہ رسیاں کس کے باندھی گئی ہیں، جب یہ کراتے ہیں نا تو محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب اس کی رسیاں ڈھیلی کی گئی تو میں نے دیکھا حضور اپنے بستر پہ لیٹ گئے اور میں نے حضور کے خراٹوں کی آواز سن لی۔ میرے پیغمبر تو چین سے سو نہیں سکتے، اگر کفار بھی حضور کی گرفت میں ہیں تو تکلیف کے اندر ہوں۔ یار اگر مسلمان تکلیف میں ہو تو رسول اللہ اپنے گنبد خضرا میں کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا فیضان ہماری روحوں کے شامل حال ہوگا؟ یار خدا کے لیے رسول اللہ کی امت کے ساتھ محبت کرو۔ یسروا ولا تعسروا، میرے رسول کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو رسول کریم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اتنے حساس ہیں۔ آپ دیکھیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر
ایک یتیم حضور کے در دولت پہ حاضر ہوا اور اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی اور لبوں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تجھے کیا ہوا؟ تو عرض کرتا حضرت میرے باپ کا انتقال ہوا اور گھر کے اندر غربت نے آ کر کے ڈیرا جما لیا۔ حضرت آج میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو نظریں جھک گئیں۔ فرمایا کیوں نظریں جھک گئیں؟ عرض کرتا حضرت میری ماں کا لباس پھٹا ہوا تھا اور پھٹے ہوئے لباس سے میری ماں کا بدن جھلک رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے ماں سے کہا ماں تو اجازت دے تو میں اپنے چچا کے دروازے پہ چلا جاؤں اور اپنے چچا سے جا کر کے تیرے لیے لباس مانگ کے لاتا ہوں، میرے باپ کا بھائی ہے، مجھے کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ لیکن میری ماں تو عرب کے صفاق معاشرے سے واقف تھی، کہا بیٹا لباس تو نہیں ملے گا لیکن دکھی دل لے کے واپس پلٹ آئے گا۔ میں نے کہا ماں کیسے ہو سکتا ہے، میرے باپ کا بھائی ہے اور میں اس کے بھائی کا بیٹا لگتا ہوں، مجھے لباس بھی دے گا، سینے سے بھی چمٹائے گا، میرے ساتھ پیار بھی کرے گا۔ میں نے اصرار کیا، ماں نے اجازت دے دی۔ میں نے چچا کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا تو آواز آئی کون ہے؟ کہا میں تیرے مرحوم بھائی کا بیٹا تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ اس نے کہا پلٹ جا یہاں سے، تو منحوس آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری نحوست میرے بچوں پہ پڑے اور میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں اور میں بھی قبر کی آغوش میں چلا جاؤں۔ میں نے لاکھ بار کہا کہ چچا دروازہ کھول کے میری بات تو سن لے، لیکن اس نے دروازہ کھولنے بغیر مجھے جھڑک دیا ہے۔ حضرت میں دکھی دل لے کے، بوجھل قدم لے کے، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، بہتی ہوئی آنکھیں لے کے واپس پلٹ رہا تھا۔ حضرت پھر مجھے آپ کا ایک غلام ملا، اس نے مجھے سارا ماجرا پوچھ کر کے کہنے لگا کہ اگر تو برا محسوس نہ کرے تو میں تجھے ایک ایسے دروازے پہ لے جاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی سوالی واپس پلٹ کے آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کون ہے اس عرب کے معاشرے میں ایسا دروازہ رکھنے والا کہ جس دروازے سے کوئی بھی خالی پلٹ کے نہیں آیا؟ کہا ہاں میں تمہیں دروازہ دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے آپ کے دروازے پہ لے آیا۔ حضرت آپ تو وہی محمد ہے نا جو نیا دین لے کر آئے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، بتوں سے بے وفائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں، میں ہی محبت کا سفیر بن کے آیا ہوں، الفتیں بکھیرنے کے لیے، نفرتیں سمیٹنے کے لیے۔ اگر میرے مالک نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ حسن و جمال کا پیکر محمد عربی تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اس نے کہا حضرت میں ماں کے لیے لباس مانگنے آیا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی آنکھیں چھلک رہی ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری داستان سنی، آپ نے اپنے کندھے سے مزمل کی چادر اتاری اور اس کے ہاتھوں میں تھما کے کہا بیٹا اگر محمد کا کلمہ پڑھتا ہے تو تیری برتی، اگر نہیں پڑھتا تو یہ لے جا چادر اور اس سے لباس بنا کر کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ لے۔ اچھا اس نے چادر پکڑی، بوجھل قدم تھے اور جو ہے وہ بہتی ہوئی آنکھیں تھی، دل کے اندر کئی سوال ابھر رہے تھے۔ یہ جب اپنے گھر کی طرف پلٹا نا تو دل میں کئی سوالات آ رہے تھے۔ ماں کو جا کر چادر تھی، کہا بیٹا چچا نے تجھے چادر دے دی ہے؟ کہا ماں چچا نے کب دی ہے؟ چچا نے تو وہی سلوک کیا جو تو نے مجھے کہا تھا، اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا، مجھے دھکے دے کر کے رسوا کر کے بھگا دیا ہے۔ کبھی یہ چادر کہاں سے لے کر آیا؟ تو کہا اسی دروازے پہ گیا تھا جس کو زمانہ محمد عربی کے نام سے جانتا ہے۔ کہا پھر تو نے اس کا دین بھی قبول کیا ہوگا نا؟ کہا نہیں اماں مجھے لات منات حبل عزا کی قسم، میں نے اسے پہلے کہہ دیا تھا میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے چادر دے دی۔ ماں نے سسکتی ہوئی لبوں سے کہا بیٹا تو نے کہا تھا میں دین قبول نہیں کروں گا؟ ہاں میں نے کہا تھا۔ کہا پھر بھی اس نے چادر دے دی؟ کہا ماں صرف چادر ہی نہیں دی، اس نے مجھ کو اپنے سینے سے لگا کر کے باپ کی محبت بھی دی ہے، باپ جیسا پیار بھی دیا ہے۔ اچھا ماں اور بیٹا دونوں یہ باتیں کر رہے تھے، پھر بیٹے نے یکا یک اپنے آنسوؤں کو پونجا اور پونج کر کے کہا اماں مجھے بتا نا ہم ایسے دین کو کیوں سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس دین میں جو ہے وہ سگے باپ کا بھائی اپنے بھائی کے بیٹے کو دھکے دیتا ہے اور اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم کیوں اس دین کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں اور ہم کیوں اس دین سے پیچھے ہیں جس دین میں جو وہ اپنے تو اپنے پرایوں کو بھی دونوں بازو پھیلا کے سینے سے لگا لیا جاتا ہے؟ اماں اگر تو محمد کا کلمہ پڑھتی ہے تو پڑھ لے، اگر نہیں پڑھتی تو تیرا یہ بیٹا محمد کا غلام بننے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا بیٹا تو اکیلا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ تیری ماں بھی جائے گی۔ یہ دونوں ماں بیٹا حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ محمد ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یار بھئی حد کر دی، کہا تیری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں۔
تیری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، مانگا کرتے نہیں کبھی رہائی یا رسول اللہ، کروں میں تیری ہی مدح سرائی یا رسول اللہ، یہی میری عمر بھر کی کمائی یا رسول اللہ، اور تیرے ساتھ میری یہی نسبت کیا کم ہے کہ خلق کہتی ہے مجھ کو مصطفی یا رسول اللہ۔ کہا ماں تو کلمہ پڑھتی ہے تو پڑھ لے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ پھر یہ دونوں ماں بیٹا حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یار مجھے بتاؤ میرے رسول تو کافروں کے بیٹوں کے لیے بھی اتنے حساس ہیں، ان کے ساتھ بھی جو وہ میرے اور آپ کے رسول محبت کا رویہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم کلمہ بھی ایک نبی کا پڑھیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور ایک ہی صف کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں، پھر باہر آئیں تو ہم اپنے بھائی کی چغلی بھی کریں، غیبت بھی کریں، اس کا دل بھی دکھائیں، یار اور تو اور اپنے امام مسجد کی پگڑی بھی ہم اچھالیں، اس کے گریباں تک بھی ہم جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھیں۔ یار یہ نفس کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی شفاعت کا استحقاق ہمیں نہیں مل سکتا۔ یا رسول اللہ کی امت کے لیے یسروا ولا تعسروا، رسول اللہ کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یار اگر آپ کے دائیں بائیں کوئی یتیم ہے تو یہ میلاد کا مہینہ ہے، اس کو بھی سینے سے چمٹا لو اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ آواز آتی ہے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا۔ یتیموں کو سینے سے لگاؤ۔ اور جب میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا اور آواز کیا رہی تھی، رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کمزور ہے، اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے، اللہ میری امت کمزور ہے، اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ بھی دیکھیے رب نے بھی وعدہ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، پیغمبر جس طرح تو کہتا جائے گا تیرا خدا ویسے ہی فرماتا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میدان حشر میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، بھئی کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، بھئی کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ جب اذهبوا الی غیری کے ترانے الاپے جا رہے ہوں گے، بھئی کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ آپ جانتے ہو ایک در ایسا ہے جس در پہ دونوں باہیں پھیلی ہوں گی اور آواز آ رہی ہوگی آنا لاہا، آنا لاہا، لفظ سنیے لطف لیجئے، آنا لاہا، اور در بدر بٹکنے والوں ادھر آؤ، اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو مبعوث فرمایا ہے۔ یار مجھے بتاؤ جب کوئی در نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ کا منظر ہوگا تو کون سا در ہوگا جہاں سے ہمیں شفاعت کی خیرات ملے گی؟ اسی رسول کا در ہوگا جس نے پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ لیا۔ یار وہ امتی کتنا بدبخت ہے جو ساری ساری رات میلاد بھی مناتا ہے، جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، گلیاں بھی صاف کرتا ہے۔ یار حضور کی آمد کی خوشی میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ جھاڑو بھی دینا چاہیے گلیوں میں، اور جھنڈیاں بھی لگانی چاہیے، کمکمے لگانے چاہیے، لائٹیں لگانی چاہیے۔ یار سینے پہ جو ہے وہ آمد مصطفیٰ کا بیچ اویزہ کرنے کے اندر بھی حرج نہیں ہے، نعرہ لگانے کے اندر بھی حرج نہیں ہے، لیکن یار مجھے بتاؤ جس رسول نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا ہے وہ بدبخت نہیں ہے جس کی پیشانی سجدوں کی دولت سے محروم ہے؟ یار میرے پیغمبر تو پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھیں، اور جب اسی پیغمبر کے مالک کا نمائندہ حی علی الصلاۃ اور فلاح کہے ہمارے قدم بوجھل ہو جائیں، پیشانی ثقیل ہو جائے، زبان مقفل ہو جائے، قدم مسجد کی طرف نہ اٹھیں، زبان سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے نہ لاپے، پیشانی رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، تو مجھے بتاؤ رسول اللہ کی شفاعت کے لیے ہم کیسے عرض کریں گے؟ یار تذکرہ دل نواز حضور کا ایسا ہے کہ جس کو کستوری کی طرح جتنا ملتے جاؤ گے اتنی خوشبو پھیلتی جائے گی۔ یار یہ میلاد کا پیغام ہے، حضور کی آمد کی خوشی بھی کرو، تذکرہ حسن رسول بھی کرو، لیکن ساتھ میں اپنی پیشانی سجدے میں جھکا کر کے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ جب سجدہ کرتے ہو تو میرے پیغمبر کی روح کا فیضان ہماری روحوں کے شامل حال ہوتا ہے۔ یار میں اور بھی گفتگو کرتا، اور بھی میں آپ کے سامنے ذکر رسول کے ترانے چھیڑ کر کے آپ کے دلوں کو معطر کرتا۔ یہ تو محفل ہی ایسی ہے نا کہ جہاں پہ بندہ آتا ہے تو کائنات ہی بھول جاتی ہے۔ جب تذکرہ رسول کیا جاتا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا، کلیوں کا تبسم گلوں کا شباب لوٹا گیا،
کلیوں کا تبسم، گلوں کا شباب لوٹا گیا۔ اس محفل میں جو بھی آیا جناب لوٹا گیا۔ جو بھی آتا ہے وہ تذکرہ رسول سن کر کے کوچہ محمد میں اپنا سودا کر کے جاتا ہے۔ آج سے وعدہ کر کے جائیں، ہم حضور کا میلاد بھی منائیں گے اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہے گئے جملوں میں اثر رکھ کر کے دلوں میں اترنے کا فن پیدا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سہانے گڑے چمکاتا باقا چاند اس دل افروز ساعت پینا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پینا اے خدا لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب نیچے تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد لنگر شریف آپ کا ادھر ہی ہے، یعنی کہ ادھر ہی پراتوں میں آپ کو لنگر شریف ملے گا، تو بڑے باادب طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لنگر شریف بیٹھ کے کھائیں۔ اور ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد لنگر شریف ملے گا۔ تمام احباب توجہ کے ساتھ یا ٹولیاں بنا لیں یا لائنیں بنا لیں، خاموشی کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ مالک جو کہا سنا گیا اس پہ توفیق عمل عطا فرما، جو مالک پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے احباب محفل پاک میں آئے اللہ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ گھروں میں پلٹنے سے قبل محفل میلاد کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرما۔ اللہ جو محفل پاک میں حاضر ہوئے، دعوت دی، اہتمام کیا، جنہوں نے محفل پاک کو سجایا، اللہ سب کو دارین کی سعادت دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ آج اس پروقار محفل کے اندر ہم تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ عرض کرتے ہیں، مالک جو ہمارے فوت شدگان ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور جو احباب ہمارے دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ بالخصوص محمد نوید صاحب اور محمد شہزاد صاحب، اللہ ان کے صالح ثواب کے لیے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اللہ ان کی آخرت کی مناظر کو آسان اور بہتر فرما، کہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنے لیے توشہ قبر توشہ آخرت جمع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے رہائی عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ و مدینہ نصیب فرما۔ اللہ جو بچیاں اپنے سسرال میں دکھی ہیں، اللہ رات کے اس پہاڑ تیرے اتنے بندوں کی آمین کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ ان کو سسرال میں سکھ نصیب فرما۔ جو والدین اپنے بیٹوں بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، اللہ ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما۔ اے میرے مالک اس بستی گاؤں اس شہر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یہاں پہ قبلہ شاہ صاحب دین متین کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اخلاص الہیت کی دولت کے ساتھ ساتھ دارین کی سعادت دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ہم سب پہ اپنی حفاظتوں کا نور فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کر کے فقیر سائل منگتے بن کے بیٹھے ہیں، اللہ رات کے اس وقت کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں تو وہ بھی خالی نہیں لٹاتا، تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اتنے سارے لوگ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ جس کے سینے میں جو نیک آرزویں تمنائیں مچل رہی ہیں، اللہ تمام کی نیک آرزوؤں و تمناؤں کو پورا فرما دے۔
الہی بٹکے ہوئے آہوں کو پھر صوبے حرم لے چل، اس شہر کے خو کر کو پھر اس آتے سے ہرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل و مولا محتاج کو داتا دے، اس ظلمت کے دور میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت جو چاند کو شرما دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ۔